راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کہ مرد ہو یا عورت، ایمان کی شرط کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے تو سرکار نے فرمایا، قرآن کریم نے اعلان فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور ان کو حیات طیبہ دیں گے. تاکید در تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے. علماء نے اس کی تشریح کی ہے، حیات طیبہ کہتے کس کو ہیں جس کا قرآن کریم نے اعلان کیا ہے. اگر ہم اس کو جانیں تو ہم سب کو یہ محسوس ہوگا کہ ساری دنیا کی بھلائی، ساری دنیا کا سکون، خیر، یہ سب کچھ حیات طیبہ میں ہے. اور یہ حیات طیبہ ایمان کی شرط کے ساتھ اعمال صالحہ پر کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اور آپ بھی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش اور محنت کرتے رہیں. فرمایا کہ حیات طیبہ کہتے کس کو ہیں؟ 3 چیزوں کو علماء نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز، دنیا کی زندگی کو اللہ پاک پرسکون، پر لطف بنا دیں گے. دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی ہے. آدمی آج ساری کوششیں، دوڑ دھوپ، محنتیں، جد و جہد، رات کو دن، دن کو رات، اور مشرق و مغرب کی بھاگ دوڑ، ایک نہیں گھر کے انیک لوگ مل جل کر کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اور رات دن انسان اسی فکر میں مبتلا ہے. یہی اس کے دل و دماغ میں سوار ہے کہ میری زندگی اچھی بنے. لیکن جو راستہ اختیار کرنا چاہیے انسان کو، اس راستے سے انسان اپنی نظر چرائے ہوئے ہے. آدمی دنیا کی چیزوں میں، عیش و آرام کے اسباب میں، حکومتوں اور سلطنتوں میں، مال و دولت کے انبار میں یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سکون ہے، اس میں لطف ہے، اس میں عافیت ہے، اسی میں زندگی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
آدمی دیکھ کر بھی انجان بنتا ہے۔ ہماری اور آپ کی نظروں میں ایسے بے شمار واقعات افراد کے اور جماعتوں کے اور حکومتوں کے اور قوموں کے اور ملکوں کے ہیں کہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں، مادی وسائل اور چیزیں کافی مقدار میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیاں پر لطف نہیں ہیں، ان کو اطمینان نہیں ہے۔ وہ حل من مزید کی جہنم میں جلتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنی نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ دیکھو، سکون کا راستہ، عافیت والی زندگی اور پر لطف زندگی اللہ نے جو رکھی ہے وہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، اور ان ایمان والوں کے لیے رکھی ہے کہ جن کی زندگی میں اعمال خیر پوری طرح سے ہو۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی اس کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال اس وقت ان سب کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، تو مجھے اس وقت یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جس مقدار میں اعمال خیر ہوں گے، ایمان کی تکمیل کے ساتھ اعمال خیر جس درجے کے ہوں گے، اسی درجے کا لطف، اسی درجے کا سکون، اسی درجے کا اطمینان ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوگا، دنیا میں بھی نصیب ہوگا۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے وافی اور کافی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے حیات طیبہ، اور حیات طیبہ میں پرسکون زندگی کی بات علماء نے لکھی ہے، اور وہ اعمال صالحہ پر ہے۔ دنیا کی زندگی پرسکون تو ہوگی، موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ قالوا کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، اور بھی کئی جگہ پہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے، میدان محشر قائم ہوگا، لوگ آپس میں تذکرے اور تبصرے اور کارگزاریاں سننے اور سنانے کا سلسلہ چلائیں گے، تو پوچھنے والے پوچھیں گے کہ بھائی دنیا میں تم کتنا رہے؟ تو بعض لوگ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے۔ دنیا کی زندگی ہماری بیان کرنے والے میدان محشر میں کہیں گے ایک دن رہے بس۔ ہم اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ آنکھ بند ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا مجھ سے پوچھے گا تو میں یہی کہوں گا کہ میری زندگی دنیا کی زندگی ایک دن کی تھی۔ قرآن کریم نے آگے بڑھ کر کہا، کچھ لوگ کہیں گے ایک دن کی زندگی، اور کچھ لوگ کہیں کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم۔ بھائی ایک دن نہیں رہے، ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے، ایک دن نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے۔ سورہ والنازعات میں 30ویں پارے کی دوسری سورت کی آخر آیت میں قرآن کریم نے کہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، نہ بھائی ایک دن رہے، نہ آدھا دن رہے، بلکہ ایک صبح رہے ہم۔ اور بعض لوگ کہیں گے نہیں صبح نہیں، شام رہ کر آئے، کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی بھی پر لطف ہو، پر سکون ہو، اطمینان بخش ہو، اس کے لیے خدا کا ضابطہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جس نے کائنات کی ساری چیزوں کو بکھیر دیا، جس میں انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کر کے ان کو مکلف بنایا، اصل انسانی ہے۔ ان کی زندگی کا سکون اللہ نے اعمال خیر کے اندر رکھا ہے۔ اعمال خیر جس درجے کے ہوں گے اسی درجے میں ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں لطف حاصل ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں تو ہوگا ہی ہوگا، مرنے کے بعد کا تو اصل مسئلہ ہے جس کو میں نے
شروع کیا تھا بات. فرمایا کہ قبر میں تو پاکی اور ناپاکی کے مسئلے کے حل کرنے اور حل نہ ہونے پر جزا اور سزا ہوگی. قبر میں جو ہے پاکی اور ناپاکی کے مسئلے کو حل کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا ہوگی. بے شمار مرتبہ آپ نے وہ روایت سن رکھی ہے کہ قبر کا عذاب ہو رہا تھا تو صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, تو فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بچا نہیں کرتا تھا. تو قبر جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی کے حساب و کتاب کی جگہ ہے. لیکن قبر کے بعد اس سے جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ اعمال پر, وہاں پر نتائج مرتب ہوں گے. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے نتائج مرتب ہوں گے, اور اچھے اعمال نہیں ہے تو پھر سزا ہی سزا ہے. چنانچہ روایتوں میں بات لکھی ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور پھر آسمانوں سے ایک بارش برسے گی, اس بارش کے نتیجے میں زمین سے مردے ایسے ہی اگیں گے جیسا کہ جون کے مہینے میں بارش کے ہونے پر زمین پر گھاس اگتی ہے. اسی طرح سے زمین سے جو ہے مردے اگنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر جس کی جو روح تھی عالم ارواح میں, وہ روح وہاں سے چل کر اس جسم میں منتقل ہوگی. تو قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے. سارے مردے جو جتنے انسان دنیا میں آئے تھے سب موت کے منہ سلا دیے گئے تھے, وہ سب کھڑے ہو جائیں گے دوسری سور پر. تو یہ سارے کے سارے زندہ ہوں گے اور اپنے بدنوں سے اپنے سروں سے قبروں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. پھر میدان محشر کی طرف ان کو بلایا جائے گا, لے جایا جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ جانے والوں کی 3 جماعتیں بنیں گی. یہ جانے والوں کی جماعتیں 3 ہوں گی. ایک جماعت تو وہ ہوگی کہ جو جماعت سواریوں پر سوار ہو کر بیت المقدس ملک شام جائے گی. میدان محشر ملک شام ہے. اللہ ہم سب کو اس سے عقیدت, اس سے محبت اور اس کے لیے اپنی جان کو, مال کو, اور وہاں جانے اور وہاں زندگی گزارنے اور وہاں اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کے جذبے ہمارے اندر پیدا کرے. حقیقت میں وہی جگہ ہے میدان محشر, بیت المقدس ملک شام, ارض فلسطین. تو بہرحال جہاں سے جو بھی دفن ہوا تھا وہیں وہ کھڑا ہوگا اور وہیں سے وہ سفر شروع کرے گا. تو سفر کی تیاری جو ہوگی, وہ جو جماعتیں بنیں گی ان میں ایک جماعت جو ہوگی وہ سواریوں پر سوار ہو کر وہاں تک جائے گی. اللہ ہم سب کو سواریوں پر سوار ہو کر جانے والی جماعت کا فرد بنا دے. ایک جماعت وہ ہوگی جو پیدل چلیں گے, چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو, وہ پیدل چلے گا اور پیدل چل کر میدان محشر میں پہنچے گا. سواریوں پر سوار ہو کر جانے کے مقابلے میں اس میں بڑی زحمت ہوگی, وہ اعمال کے نتیجے میں ہوگا. اور ایک جماعت ہے وہ, میں اسی کے لیے یہ روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. ایک جماعت وہ ہے کہ جو نہ ہاتھ کے بل چلے گی نہ پیر کے بل چلے گی, لیکن وہ جماعت جو چلے گی وہ سر کے بل چلے گی. سرکار سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ سر کے بل چلنا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن کریم نے کہا فَمِنْهُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ وَمِنْهُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ. دنیا کے اندر اللہ نے نمونے بتائے کہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو 4 قدموں پر چلتے ہیں, دنیا میں وہ مخلوق بھی ہے جو 2 قدموں پر چلتے ہیں, دنیا میں وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, دنیا میں وہ ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے رینگتے چلتے ہیں. اللہ جس کو جیسا چلانا چاہے چلائے. جس خدا نے آج قدموں کے بل چلایا وہ خدا کل سر کے بل چلائے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت کرے. علماء نے تو یہ بات لکھی ہے کہ سر کے بل جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکتے تھے, سجدہ نہیں کرتے تھے. کبر و تکبر اور انانیت اور میں پنا ان کے لیے آڑ بنا ہوا تھا. اپنے ماتھے کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے سجدہ ریز کرنے سے,
اپنے ماتھے کو خدا کے قدموں پر رکھنے سے وہ ان کے لیے روڑا بنا ہوا تھا. تو ایسے لوگ جو ہیں بظاہر یہ لوگ تو ہیں کافر لوگ، بے ایمان لوگ، لیکن لمحے فکریہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. اس وقت 7 ارب لوگ دنیا میں بستے ہیں، جن میں سے 1 ارب لوگ مسلمان ہیں. 1 ارب میں سے 95 کروڑ لوگ وہ ہیں جو نماز سے دور ہیں. 5 کروڑ لوگ ہوں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ جو روایت جو میں نے جس کا خلاصہ سنایا، جس میں یہی حضور نے فرمایا کہ جو اپنے ماتھے کو خدا کے سامنے نہیں جھکایا کرتے تھے، ان کی یہ کیفیت، ان کی یہ حالت ہوگی، وہ نہ ہاتھ کے بل چلیں گے نہ پیر کے بل چلیں گے، بلکہ وہ سر کے بل چلیں گے. ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان سمجھ لیں گے کہ خدا کے مجرم اور خدا کے باغی ہیں. کیسی ذلت ان پر چھائی ہوگی، کیسی شرمندگی ہوگی، ان کی کیا حالت ہوگی، وہ ہم نہ بیان کر سکتے ہیں نہ آپ سن سکتے ہیں. وہ تو اسی وقت اندازہ ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں نمازوں سے اعراض کرتے ہوئے، نمازوں سے غافل رہ کر دنیا میں جیتے تھے، ان کی کل یہ صورتحال ہوگی. علامہ حافظ، اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ نماز نہ صرف یہ کہ زندگیوں میں سکون، دنیاوی زندگی میں سکون اور راحت کو لانے کا ذریعہ ہے، بلکہ عبدالآباد کی ہمیشہ ہمیش کی اور میدان محشر میں سور پھونکے جانے کے وقت سے ہی لے کر آخر دم تک راحت، سکون، اطمینان دلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. وہ نماز ہے. نماز کی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے کچھ لوگ تو ہیں دنیاوی مسائل سے پریشان ہو کر نماز 19-20 کر دیتے ہیں. ہیں ایسے لوگ بھی، حالات نے ان کو گھیر لیا ہے، پریشانیاں اور ہموم اور غموم میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ان کے قدم جو ہے ان کو پاس موقع نہیں ملتا ہے. ایسے لوگ ہیں اور بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اور بہت زیادہ فیصد میں وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں، سہولتیں ان کو فراہم ہیں. ان کے پاس موقع ہے، ان کے پاس راحت کے سامان ہیں، ان کے پاس روزی ہے، ان کے پاس کپڑا ہے، ان کے پاس گھر بار ہے، ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں، لیکن طبیعتیں نہیں چلتی. ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے. ان کا کچھ نہیں بگڑے گا کہ مسجد میں آئیں گے، نہیں بگڑے گا بلکہ بنے گا. لیکن اس کے باوجود بہت بڑا فیصد امت مسلمہ کا وہ ہے کہ ان ساری وسائل اور اسباب کے ہونے کے باوجود وہ مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے. خدا را اپنے آپ پر رحم کھاتے ہوئے اور بہت ہی غور و فکر کرتے ہوئے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس دن میرا کیا بنے گا. خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے قبر سے اٹھنے کے بعد. قبر سے اٹھنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے، میدان محشر میں چلیں گے. اسی وقت سے یہ اثرات نماز پڑھنے والوں کے اور نہ پڑھنے والوں کے نمایاں طور پر ساری دنیا دیکھے گی. نمایاں طور پر ساری دنیا دیکھے نہ دیکھے مجھ پر کیا بیتے گی آدمی خود سوچ سکتا ہے. کوئی سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود سوچ سکتا ہے. بہرحال بزرگوں اور دوستوں، حالات دنیا میں آ رہے ہیں اور حالات مسلمانوں پر اسی لیے آتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلیں، اپنی بے رخی اور بد رخی، غلط چلن، غلط روش سے باز آئیں. اسی کے لیے ایمان والوں پر حالات آتے ہیں. بے ایمانوں پر حالات جس وجہ سے بھی آتے ہوں، ایمان والوں پر حالات تو اسی لیے آتے ہیں کہ ایمان والے ان حالات میں کم از کم ان حالات میں اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کا فیصلہ کریں. اسی لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور ایمان والا اپنی زندگی کو رخ کو بدل دیتا ہے تو یہ حالات مصیبت نہیں ہے، راحت ہے. ان حالات کا آنا انسان کے لیے راحت ہے. پھر علماء نے بات لکھی، روایتوں میں بات لکھی ہے کہ صحابہ نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، حضور کے بغیر تو ہمارا ایک قدم بھی آگے نہیں ہوگا.
کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ میدان محشر میں حل نہیں ہوگا. یا رسول اللہ آپ ہی اپنی امت کے مسائل کو کل قیامت کے دن بھی حل کریں گے. آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 نبی اور ان کی امتیں ہوں گی. اتنے نبیوں کی امتیں ہوں گی. ان نبیوں کی امت میں سے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں انسان جو ہوں گے، ان میں سے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کے اندر دو باتیں بیان فرمائی. الگ الگ دو روایتوں میں دو باتیں بیان فرمائی. ایک روایت میں فرمایا کہ میں اعضائے وضو کہ جو ایمان والے دنیا میں 5 نمازوں کے لیے وضو کیا کرتے تھے، میری امت ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اعضائے وضو نور کی طرح سے چمکتے ہوں گے. ان کے اعضائے وضو کی چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. اور پھر حضور اس کے لیے کام آئیں گے. جو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وضو کا کیا سوال؟ وضو کا کیا سوال؟ وضو تو ایک فرض، کیا کہتے ہیں، وضو نماز کے فرائض سے الگ چیز ہے. نماز کے فرائض سے ایک الگ چیز وضو ہے. وضو پر یہ فضیلت ہے تو نماز پر کتنی فضیلتیں ملیں گی. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شناخت اسی سے کریں گے. اعضائے وضو کو دیکھیں گے کہ جس کے چمکدار ہوں گے اعضائے وضو، اس کے چمکتے ہوئے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے، سرکار دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میرا امتی ہے. تو اس امتی کے کام آئیں گے سرکار، اس امتی کے کام آئیں گے سرکار. ایک روایت میں ہے سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. تو علماء نے اس پر ایک اشکال، ایک اعتراض قائم کیا کہ جتنی بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ان کے جتنے بھی نبی کی امتیں ہیں، ان کی شریعتوں پر جس نے بھی عمل کیا ہے، ان سب کی جو نیکوکار تھے، جنت کے مستحق ہیں، ان سب کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اور امتیوں کے جنتی لوگوں کے ہاتھ میں جو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی نوعیت الگ ہوگی، اور امت محمدیہ کے نام اعمال جو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کی نوعیت، اس کی کیفیت الگ ہوگی. اس نوعیت اور کیفیت کی الگ ہونے کو دیکھ کر حضور پہچان لیں گے کہ میرا امتی ہے. اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دلوائے جانے کا یہ اجر، یہ بدلہ جو ہے نماز پر موقوف ہے. حدیث پاک بار بار سنتے رہتے ہیں، بار بار سناتے رہتے ہیں. نماز کا اہتمام پر جو انعامات ملیں گے، ان میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے نام اعمال جو ان کے سیدھے ہاتھ میں دلوائے جائیں گے. بارہا سنتے رہتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے ہاتھ میں سیدھے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور امت محمدیہ کے بعد دوسری امتوں کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے. جب پہلی مرتبہ سب سے پہلے امت محمدیہ کے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے تو حضور ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں. حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے، پل صراط پر تو آدمی بعد میں گزریں گے، اس سے پہلے ہی سب کی چھٹائی ہو جائے گی. بے ایمان جو جس کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے. ایمان والے جو ہوں گے اللہ کی ربوبیت کے گیت گانے والے، وحدانیت کے ترانے گانے والے، وہ تو رکے رہیں گے، لیکن ان رکے رہنے والوں میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی ہوں گے، نہ کرنے والے بھی ہوں گے، اور بعض وہ لوگ بھی ہوں گے جو دکھلاوے کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ بھی ہوں گے جو اندر کے منافق ہوں گے اور ریاکاری کے ساتھ اور سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے. علماء نے حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے، پل صراط پر گزر تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلے جو ہے ایک جگہ پر سارے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، چھٹائی ہوگی، صرف ایمان والے باقی ہوں گے، اور اللہ پاک ان سے گفتگو کریں گے. ایمان والے 1 مرتبہ 2 مرتبہ وہ یہی کہیں گے
نعوذ باللہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ کوئی تمہاری کوئی پہچان ہے اللہ کی پہچاننے کی؟ تو کہیں گے ہاں کوئی پہچان ہے۔ اس وقت اللہ پاک اپنی ساکھ کی تجلی فرمائیں گے کہ جس ساکھ کی تجلی کے بعد سارے کے سارے ایمان والے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یا وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے تھے مگر دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، یا وہ لوگ جو نماز کسی اور وجہ سے پڑھتے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک ان کے کمر کو تختہ بنا دیں گے، وہ جھکنا بھی چاہیں گے، سجدہ ریز ہونا بھی چاہیں گے، سجدے میں جانا بھی چاہیں گے، لیکن جا نہیں سکیں گے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ عبادت کو عبادت والے طریقے پر، عبادت کو عبادت والے ذوق کے ساتھ، عبادت کو عبادت والے شوق کے ساتھ، عبادت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ کہنے اور دیکھنے کو، سننے اور سنانے کو چھوٹے چھوٹے 10-10 منٹ کے اور 15-15 منٹ کے اعمال ہیں، لیکن ساری زندگی کا حساب و کتاب اور ساری زندگی کی کامیابی و ناکامی کا مدار انہی چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ نے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک حیات طیبہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ضرور بالضرور ان کو حیات طیبہ دیں گے، پرسکون اور پر لطف اور بہترین زندگی، ان کو عافیت والی دنیا میں بھی زندگی دیں گے اور مرنے کے بعد کی عبدالآباد کی زندگی دیں گے۔ دوسرا انعام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جن کی زندگی میں ایمان اور اعمال خیر ہوں گے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت دیں گے، ان کے مالوں میں برکت دیں گے، ان کی صحتوں میں برکت دیں گے، ان کی اولاد میں برکت دیں گے، ان کے کاروبار میں برکت دیں گے، ان کے گھروں میں، ان کے مکانوں میں، ان کی دکانوں میں برکت دیں گے، ان کی ہر چیز میں اللہ برکت ہی برکت دیں گے۔ اور جس کو برکت مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا، اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ آ رہا ہے، کہیں کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم۔ لوگ 50 لوگ روزانہ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ کما تو بہت رہ رہے ہیں لیکن مسائل حل ہونے کو تیار نہیں۔ آ رہا ہے، گھر میں لا رہے ہیں، کمائیاں خوب، نفع خوب حاصل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو وہ بھی ہیں جس کو کہنا مناسب نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، خوب کمائیاں ہو رہی ہیں۔ اتنی کمائیاں ماضی کے اندر کبھی اس لوگوں کی نہیں ہوئی ہوں گی۔ اتنی کمائیاں، آج وسائل بھی بڑھ گئے، کمائیاں بھی بڑھ گئیں، آمدنیاں بھی بڑھ گئیں، لیکن پریشانیاں پچھلے زمانے کے مقابلے میں ہزاروں نے لاکھوں گنا زیادہ انسانوں کے ہو گئے، ضرورتیں لاکھوں گنا انسانوں کی زیادہ ہو گئی، نئی نئی بیماریوں نے گھیر لیا۔ ایک بیماری ایسی، ایک آدمی کی کمائی ایک بیمار پر نہیں، سارے گھر کے لوگوں کی کمائی ایک بیمار پر آج صرف ہو رہی ہے، لیکن بیمار ہوتے ہوئے اور گھر کو خالی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور عام علی کی نحوست ہے اور بے عملی کی نحوست۔ بدعملی تو دور بڑی چیز ہے، آگے کی چیز ہے، بے عملی بھی بہت بڑی بدعملی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارو گے تو دوسرا انعام یہ ملے گا کہ تمہاری ہر چیز میں اللہ برکت دیں گے، ہر چیز میں برکت دیں گے۔ اور تیسرا انعام یہ فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اچھی طرح سے سن لو، جو مانگو گے ادھر مانگنے کی دیر ادھر اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھو گے، تمہاری دعاؤں میں اللہ پاک قبولیت رکھیں گے، دعاؤں میں قبولیت رکھیں گے۔ تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کروانے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود تمہاری ضرورت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خدا کی طرف سے ان مسائل کا حل ہوتا اپنی نظروں سے دیکھو۔ فرمائے ایمان اور اعمال جو ہے، نماز کا کتنا فیصد طبقہ آج امت کا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، ہمارے گھر میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس کے لیے دوڑ دھوپ کوشش، اپنی روح کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں، کم از کم اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر سے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنانے کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہی مسئلے کا حل ہے، ایک مسئلے کا نہیں، انیک مسائل بلکہ سارے مسئلے، اور دنیا کے نہیں، دنیا ہی کے بھی اور آخرت کے بھی سارے مسائل کا حل اللہ نے
اعمال خیر کے اندر رکھا ہے. من عامل برکت دیں گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے اگر تمہاری زندگی میں ایمان کامل اور اعمال خیر بکثرت ہوں تو انشاءاللہ ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بالخصوص خصوصیت کے ساتھ ہمارا وہ نوجوان طبقہ عمر رسیدہ چھوٹے بڑے جو مسجدوں سے دور ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں، نماز سے بیزار ہیں، نماز سے ہٹے ہوئے ہیں، نماز سے کٹے ہوئے ہیں، خدا را کسی پر کسی کا احسان نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے ذات پر احسان کریں گے، اس کے اچھے اور برے نتائج آپ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں گے اور مرنے کے بعد بھی دیکھیں گے. میری نماز آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کی نماز میرے کام نہیں آئے گی. جو کرے گا وہ بھرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا